سورہ النساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کا جو اہل ہو امانت اسی کے سپرد کرو۔ حضرات گرامی، یہ جو ووٹ دینا ہوتا ہے، آج کل تو ہم لوگوں نے اسے محض کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے کہ چلو جی جدھر سے کچھ پیسے آ گئے ان کو ووٹ دے دیں گے، ہماری گلی میں گیس لگوا دو ووٹ مل جائیں گے، گلی میں ٹائل لگا دو ووٹ مل جائیں گے، ہمارے محلے میں بجلی نہیں آتی یہ مسئلہ حل کرا دو ووٹ دے دیں گے۔ بس آ جا کے یہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر اندر کھاتے میل ملاپ ہوتا ہے، وہ خود ہی پیشکش کر دیتے ہیں، گھر کے کتنے فرد ہیں، ہمارے گھر کے 6 فرد ہیں تو آپ کو اتنے پیسے ہم دے دیں گے، ووٹ ہمیں دے دیں۔ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ہم نے تو ووٹ ہی دینا ہے، چلو ویسے ہی ڈالنا ہے، چلو لاکھ روپیہ مل رہا ہے ٹھیک ہے۔ یہ سوچ ہے ہماری ووٹ کے حوالے سے، جبکہ ہم حقائق پر نہیں جاتے۔ میرے پیارے دوستو، یہ جو ووٹ ہوتا ہے یہ محض مہر لگانا نہیں ہوتا، یہ آپ کی مکمل حمایت ہوتی ہے اندر سے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں دراصل وہ جو خلافت کا طریقہ تھا، اصل میں تو حکومت کا نمائندہ اس طرح سے منتخب کیا جاتا تھا جس طرح مدینہ پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوا کہ جو اہل رائے ہیں، اہل علم ہیں، جو سیاست کرنا جانتے تھے، جو معیشت کو جانتے تھے، اہل مدینہ، بس وہاں فیصلہ ہو جاتا تھا، پھر پوری اسلامی دنیا کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ بھئی مدینہ شریف میں فلاں خلیفہ مقرر کر دیا گیا ہے پورے عالم اسلام کے لیے، اب پورا عالم اسلام اس کے ماتحت ہوگا۔ یہ تھا اصل میں طریقہ، اور یہ ایسے نہیں کہ بس ایک بندے نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو بس ٹھیک ہے جی، نہیں، بلکہ آپ کے علم میں مہاجرین، انصار، بنو ہاشم، صحابہ کرام، اہل بدر مل کر بڑی بحث مباحثہ کے بعد یہ طے کرتے تھے کہ کس کو اپنا حکمران بنانا ہے، اور وہ جو حکمران بنانے والے تھے وہ خود اس قابل ہوتے تھے کہ ان میں سے ہر ایک بندہ ایسا تھا جو پوری دنیا اسلام کو قیادت کے فریضہ سر انجام دے سکتا تھا۔ وہ تھے وہ لوگ۔ آج تماشا یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا آپ نے پرائیویٹ اپنے گھر میں، محلے میں، گلی میں پرائیویٹ سکول بنا لیا، تو وہاں آپ نے ٹیچر رکھنے ہیں تو آپ بھی تھوڑی بہت شرط رکھتے ہیں، کم از کم اتنا پڑھا ہوا ہو۔ کسی مسجد میں آپ نے امام خطیب رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ معیار رکھتے ہیں۔ کسی سرکاری ادارے میں کوئی چھوٹا موٹا ملازم رکھنا ہو اس کے لیے بھی کچھ ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جن لوگوں نے ملک چلانا ہوتا ہے وہاں کوئی شرط نہیں ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ممبر بننے کے لیے یہ شرط ہے۔
جس کا دل چاہے، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، کوئی پڑھا ہوا ہو، کوئی ان پڑھ ہو، کوئی ظالم ہو، کوئی جاہل ہو، جو ملک کا غدار ہو، لٹیرا ہو، جو بھی ہے وہ سب قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں، جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، کل پھر یہ اپنا ووٹ دیتے ہیں اور ان میں سے ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے، کوئی صدر بن جاتا ہے، کوئی وفاقی وزیر بن گیا، کوئی وزیر اعلیٰ بن گیا، کوئی گورنر بن گیا۔ تو یہ سارا تماشا پھر چلتا ہے ہمارے ووٹ سے۔ پہلے ہم لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، بعد میں ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، پھر اپنی زبان گندی کرتے ہیں۔ بھائی جب آپ نے ووٹ دیا تھا تو تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے جس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کی پارٹی کون سی ہے، اس کی جماعت کون سی ہے، پہلے آپ نے نہیں آزمائے ہوئے تھے؟